چلاؤ، اپنی بھی تاریخ اس میں لکھا کرو، اپنی تاریخ کو بالکل فراموش کر جائیں کہ بھئی آج کیا تاریخ ہے پتہ ہی نہیں ہے، اپنا مہینہ تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ بھئی ہمارا مہینہ کون سا ہے، لوگوں کو یہی معلوم نہیں، اور جنوری اور فروری کی تاریخیں بھی خوب اچھی طرح یاد رہتی، تو اتنا بھلا دینا یہ تو ہے نامناسب۔ دونوں اگر استعمال کرنے پڑتے ہیں کسی وجہ سے، کسی مسئلہ سے، اس میں اجازت ہے، ناجائز نہیں ہے۔ تو والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو ہم نے حساب کے لیے رکھا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ ایک پیمانہ ہے غالب کا، غلبہ جس کا اپنا غلبہ ہے، اور علم والے کا۔ غالب تو ایسا کہ یہ نہیں ہے کہ آج ارادہ تو یہ تھا سورج جو ہے وہ نکلے مثلا یہ کہ 5:15 بجے، مگر سورج جو ہے وہ نکل پڑا 5:30 بجے، ایسا نہیں ہے۔ جو نظام بنا دیا ہے وہ نظام اس کے اپنے اختیار میں ہے، اس سے سر منہ جو ہے وہ 1 سیکنڈ بھر کا فرق نہیں آتا، نہ چاند کے اندر نہ حساب کے اندر، اس میں سورج کے اندر۔ اسی کو سورہ یاسین میں فرمایا گیا کہ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو پیچھے چھوڑ کر آگے نکل جائے، اور نہ رات جو ہے وہ دن سے آگے بڑھ سکتی ہے۔ ایک حساب کے ساتھ دن اور رات آتی ہیں، اور ایک حساب کے ساتھ دن اور چاند اور سورج نکلتے اور ڈوبتے ہیں۔ تو علم والے اور بڑی غلبے والی ذات کے یہ پیمانے ہیں مقرر کیے ہوئے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ راستہ پاؤ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کی اندھیریوں میں۔ آج ہم لوگ جن آبادیوں میں رہتے ہیں، ستاروں کی رہنمائی کے فائدے کو ہم لوگ یہاں نہیں جانتے، لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں بھی سمندر کا جو لوگ سفر کرنے والے ہیں ان کو آج بھی ستاروں سے مدد لینی پڑتی ہے سمتوں کے تعین میں۔ تو اس لیے یہ جو فائدہ اس کا بتلایا گیا وہ قیامت تک کے لیے ہے کہ اور یہ فائدہ اگرچہ یہ نہیں ہے کہ محض ایک فائدہ، اصل میں قرآن شریف جو ہے وہ سائنس کی کتاب نہیں کہ اس کے سارے سائنسی فائدے ایک چیز کے بتلایا قرآن جو ہے وہ چونکہ ہدایت کی کتاب ہے، عوام اور اہل علم جو جس بات کو یکساں طور پر سمجھ سکیں قرآن وہ بات بتلاتا ہے۔ تو ستاروں کے یوں اور بہت سے بے شمار فائدے ہوں گے، لیکن یہ کہ وہ فائدہ ہے کہ ہر کس و ناکس اس کو جانتا ہے اور سمجھتا ہے، اس لیے وہ فائدے بتلائے جا رہے ہیں۔ وہی وہ ذات ہے جس نے بنایا ہے تمہارے لیے ستاروں کو تاکہ تم رہنمائی حاصل کرو ان کے ذریعے سے خشکی اور سمندر کے اندھیریوں میں۔ قد فصلنا الآیات لقوم یعلمون، ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہے آیتوں کو اس قوم کے لیے جو جاننے والی ہے، تھوڑا سا بھی جن کو علم ہے وہ سمجھ سکتی ہے۔ تو یہاں ان آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی نعمتوں کو بیان کیا، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اپنے قدرت کو بیان کیا کہ قدرت کی کار فرمائی دیکھو تم ساری دنیا میں اللہ کی کیا ہے، اور عجیب ترتیب ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہاں نفسوں سے بات کو شروع کیا گیا، سمجھ میں آیا؟ یہ اپنے نفس سے بات کو شروع کیا گیا، یا یوں کہیے کہ اپنے زیر زمین جو چیزیں ہیں زمین کے اوپر رہنے والی اس سے بات کو شروع کیا گیا۔ فالق الحب والنوا، وہ گٹھلی اور دانے کا پھاڑنے والا ہے، یہاں سے ابتدا کی۔ بیچ میں آیت آئی فالق الاصباح، فضاؤں کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو اوقات کے بدلنا اور سدلنا، اس کو نمبر 2 پر لائے۔ اس سے اوپر کا جو مرحلہ ہے وہ ہے آسمانی دنیا کا، تو اس کو نمبر 3 پر لائے۔ کس طرح ترتیب کے ساتھ انسان کو مشاہدہ کرایا گیا قدرت کا۔ انسان کی پہلی نظر جو ہے وہ اپنے قدموں پر پڑتی ہے، دیکھو اپنے قدموں کے نیچے کیسی قدرت کی کار فرمائی ہے۔ اس کے بعد ذرا نظر اٹھتی ہے تو فضاؤں میں نظر ٹھہرتی ہے، دیکھو فضاؤں میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس سے اوپر نظر اٹھاؤ تو آسمان کی طرف نظر جائے گی، دیکھو وہاں چاند اور ستارے اور جو ہیں وہ کیا گل کھلا رہے ہیں اور کیا اس کے فائدے تم کو پہنچ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد بات کو لوٹا کر، کیونکہ انسان کو متوجہ کرنا ہے، تو اس انسان کو اس کے قدموں کے نیچے سے سیر کرائی گئی اور آسمانوں تک کی سیر کرا کر پھر اس کی اپنی ذات کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فرمایا گیا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، وہی وہ ذات ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔
कैसी सैर कराई अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के सारे कामों की, कि ज़ेर कदम से उसको शुरू कराया, फिजाओं और आसमानों की सारी कुदरत की चीजों को बतलाकर, जो मोटी मोटी चीजें हैं, और फिर उसके नफ्स पर लाकर डाल दिया कि अपने आप में गौर कर, तो खुद अपनी जात में गौर कर कि तेरी हकीकत क्या है। अल्लाह ताला ने तुझे एक जान से पैदा किया, एक जान से मिलियंस, लाखों और करोड़ों जानें पैदा की हैं। फिर किस तरह से? फमुस्तक़र व मुस्तौदा, मुस्तक़र और मुस्तौदा। मुस्तक़र तो कहते हैं ठहरने की जगह को, और मुस्तौदा कहते हैं कि जहां से आदमी चलकर आया, वह मुस्तौदा। क्या मुराद है इससे? इसमें हजरात सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम इसकी तफसीर में मुख्तलिफ बातें कहते हैं, लेकिन बाज़ तो कहते हैं कि मुस्तक़र से मुराद है मां का पेट, और मुस्तौदा से मुराद है बाप की कमर, कि कुछ दिन तक तो बाप की कमर में रहा यह इंसान, वहां से मुंतकिल हुआ, मां के पेट में आया, और वहां उसको करार मिला, वहीं उसकी परवरिश हुई, वहीं उसमें जान डाली गई। यह है उसका मुस्तक़र, उसका ठिकाना। बाज़ ने कहा कि नहीं, मुस्तक़र जो है वह है आलम आखिरत, और मुस्तौदा जो है यह है ये दुनिया की जिंदगी, मां का पेट से लेकर के और उस दुनिया की जिंदगी, ये सब का सब मुस्तौदा, इसलिए कि ये ठहरने की जगह नहीं। ठहरने की जगह जो है वो आलम बाला है, आलम आखिरत। तो फमुस्तक़र व मुस्तौदा, एक जान से तुमको पैदा किया, फिर या तो उसको जाए करार में पहुंचना है, यानी यहां उसको, उसकी जिंदगी इस दुनिया में ज्यादा लंबी नहीं है, बस पैदा होने के साथ ही मर गया, तो वहां पहुंच गया। वह मुस्तौदा, या फिर उस जहां उसको कुछ ठहरने का मौका दिया गया, उसको कुछ जिंदगी अता की गई, कुछ दिन ठहरने के बाद यहां से रुखसत होगा। क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून, हमने तफसील से आयतें बयान की हैं उस कौम के लिए जो समझ रखती है। आप देखें पहली आयत के आखिर में, आयत नंबर 97 जो है, उसकी आखिर में तो फरमाया क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यअलमून, और इस आयत के आखिर में फरमाया क़द फ़स्सलनल आयाति लिक़ौमिन यफ़क़हून। कुरान जो अल्लाह का कलाम है, उसमें एक एक लफ्ज जो है वो हिकमतों के साथ आता है। वहां तो फरमाया कि हमने खोल कर बयान कर दी आयतें उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, और यहां फरमाया खोल कर बयान कर दी आयतें उस कौम के लिए जो समझ रखती है। दरअसल उन आयतों के अंदर जो कुदरत की निशानियां बतलाई गई हैं, उसके लिए किसी गहरे सोच और विचार की जरूरत नहीं, उसके लिए किसी डिग्री और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं, वो आंखों से नजर आने वाली चीज। लेकिन ये इंसान बाप की पीठ में किस तरह रहा, मां के पेट के अंदर जाकर किन किन मरहलों से गुजरता है, ये ऐसी चीज नहीं कि हर कसो नाकस इसको समझे। ये एक इल्म है जो हासिल करने से हासिल होता है। इसीलिए उसको कहा गया कि ये वो आयतें हैं, ये वो बातें हैं कि जिसको समझ वाली कौम ही जिसको समझ सकती है, हमने उसके लिए तफसील से बयान कर दिया। और वो निशानियां जो हैं, थोड़ा सा भी इल्म है तो वो भी आदमी समझ लेता है उन बातों को। वहुवल्लज़ी अंज़ल मिनस समाई माअन फ़अख़रजना बिही नबात कुल्लि शैइन। यहां जो निशानियां बतलाई गईं वो मैंने तरतीब तो आपके सामने रखी कि ज़ेर कदम से उसको शुरू किया गया, फिजाओं में उसको ले जाया गया, आसमानों पे उसको घुमाया गया, और फिर लाकर उसके नफ्स पर उसको ठहरा दिया गया। लेकिन यह इजमाल था, कुदरत की जो बातें बतलाई गईं, नेमतें बतलाई गईं, करिश्मा साजियां बतलाई गईं, ये बहुत मुख्तसर समरी थी। जरा थोड़ी तफसील के साथ फिर उस मजमून को यहां बयान कर रहे हैं। अब तरतीब उलट गई है, अब आसमान से उसको शुरू किया जा रहा है और वहां तक ले जाया जाएगा जहां से पहले इब्तिदा की गई थी। तरतीब को उसको उलट दिया गया, इसलिए कि तफसील बयान की जा रही। वही वो जात है जिसने उतारा है आसमान से पानी को। ये लफ्ज पहले भी आ चुका, इस पर कोई साइंटिफिक एतराज करने की जरूरत नहीं कि आसमान से कहां पानी आता है। साहब, अव्वल तो साइंसदानों ने आसमानी का इंकार कर रखा है, वो आसमान मानते ही नहीं कि आसमान कोई चीज नहीं। भाई क्यों नहीं? कि हम तो बहुत दूर तक हुआ है, कुछ नजर नहीं आता। भाई अदम इल्म जो है वो अदम वजूद को कहां लाजिम है? बात समझ में आ रही? अगर एक चीज का हमको इल्म ना हो तो ये कहां से हमको हक मिल जाए हम उसके वजूद ही से इंकार कर दें? तो एक तरफ तो ये दावा है कि हमने जितना कुछ अभी तक पता चलाया है वो नामालूम कायनात का अभी 100वां हिस्सा भी नहीं,
ایک طرف تو یہ اعتراف ہے اور دوسری طرف یہ دعویٰ ہے کہ آسمان کا کوئی وجود نہیں، اس لیے کہ ہم تو بہت دور تک ہوا ہے. تو عجیب دونوں میں تضاد اور ٹکراؤ ہے. لیکن بہرحال اگر آسمان کوئی حقیقت ہے، اس کو تسلیم بھی کیا جائے، تو پانی جو ہے یہ تو آسمان سے تو نہیں آتا، یہ تو آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ بادل اٹھتے ہیں فضاؤں میں اور میل 1.5 میل کے فاصلے پر فضاؤں میں وہ ٹھہر کر کے اور وہاں سے پانی گر جاتا ہے. قرآن میں آسمان کہا گیا. تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی حقیقت بتلانی مقصود نہیں ہے، بلکہ محاورہ. جو چیز بھی سروں کے اوپر ہے اس کو لوگ آسمانی بول دیتے ہیں. قرآن تو محاورات کو استعمال کرتا ہے اس لیے کہ لوگ اس کو سمجھیں. محاورے کی زبان میں جو بات کہی جاتی ہے لوگ اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں. اگر آپ محاورہ چھوڑ کر بغیر محاورے کے لفظ بولیں گے، وہ چاہے کتنی حقیقت پر مبنی ہو، اس کا سمجھنا مشکل ہوگا. تو محاورات قرآن استعمال کرتا ہے. کہا یہ جاتا ہے بھائی دیکھو آسمان جو ہے کالا ہوا جا رہا ہے، بالکل بارش ہونے والی ہے. سمجھ میں آیا؟ لوگ کہتے ہیں دیکھو بھائی آسمان پہ پرندے اڑ رہے ہیں. بھائی آسمان میں کہاں اڑ رہے؟ لیکن محاورہ ہے، جو چیز سروں کے اوپر ہے اس کو آسمان کہتے ہیں. اسی محاورے کے طور پر قرآن استعمال کرتا ہے. ورنہ قرآن شریف میں لفظ مزن بھی آیا ہے. مزن کہتے ہیں بادلوں کو، کہ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون. یہ سورہ واقعہ کی آیت ہے. تم نے بادلوں سے بارش کو اتارا ہے یا ہم نے اتارا ہے؟ تو جہاں حقیقتاً جہاں سے آنے والی ہے بارش وہ لفظ بھی لیا ہے قرآن، لیکن کہیں محاورات استعمال ہوتے ہیں، یہ محاورے کے طور پر ہے. وہی وہ ذات ہے جس نے اتارا ہے آسمان سے پانی کو. فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، سو ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے ہر چیز، ہر طرح کی گھاس. دیکھیے عجیب تماشا ہے. میں اس کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ مٹیریل اگر ایک ہوگا تو چیز بھی ایک ہی طرح کی نکلے گی. را مٹیریل جو ہے وہ تو اور وہ ایک ہی قسم کا، اور اس میں سے چیزیں جو تیار ہو کر نکل کے آ رہی وہ مختلف. یہ تماشا تو عجیب ہے. جیسا را مٹیریل ہوگا چیز ویسی نکل کے آنی چاہیے. اگر اس بات کی تسلیم کرنے میں کسی کو انکار نہیں کہ زمین کے اندر جو چیزیں لہلہا رہی ہیں، جو ہریالی ہم کو نظر آتی ہے، یہ آسمان سے اور بادلوں سے آنے والی بارش کا کرشمہ ہے. تو پانی تو ایک ہے، بادل ایک جس سے وہ پانی برسا، زمین ایک ہے جس پر پانی پڑا. لیکن یہ کیا تماشا ہے کہ ایک پانی کے ذریعے سے اور ایک زمین کے اندر سے جو کچھ اگ رہا ہے وہ 1000 قسمیں، وہ ایک قسم کی گھاس اور پھول نہیں ہے. تو اس لیے فرمایا کہ فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، ہم نے نکالا اسی ایک پانی کے ذریعے سے ہر طرح کی گھاس. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، ہم نے نکالا اس کے ذریعے سے ایک خضرن، یوں کہیے کہ ہریالی کو، نخرج منہ حبا متراکبا، ایسے درخت اور ایسے گویا ہریالی اور کھیت، خضر کہیں گے کھیت کو، ایسے کھیت ہم نے اس سے نکالے کہ نکالے ان ہریالیوں کے اندر سے دانے ایک کے اوپر ایک چڑھے ہوئے. گیہوں کی بالیں آپ نے دیکھی کس طرح سے ایک کے اندر ایک پیوست ہوا دانہ ہوتا ہے. تو یہ ایک دانہ ڈالا تھا لیکن جھرمٹ کے جھرمٹ اس میں سے دانوں کے نکلتے ہیں اس ہریالی پر لگے ہوئے. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّخْلِ، اور کھجور میں سے، مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، طلع کہتے ہیں خوشے کو، اور قنوان جو یوں کہیے کہ ایک تو ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں، تو پھول نکلتا ہے. آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کھجور کا درخت اور اس میں سے نکلتے ہوئے پھل دیکھیں کہ نہیں دیکھے، یا اپنے ہندوستان کے اندر کیلا دیکھا ہوگا، موز. تو موز جو ہے ٹھیک اسی طرح سے کھجور کی بھی گویا پھل آتے ہیں کہ اس میں پہلے پھول نکلتا ہے، وہ تو ہوا طلع، اور اس کے اندر سے پھر وہ جو گچھے نکلتے ہیں کیلوں کے وہ ہے قنوان. تو گویا اس لیے یوں کہا جائے گا کہ خوشے، اور ان خوشوں کے اندر جو ہیں وہ گچھے ہیں. دانیتن، کس طرح جھکے جاتے ہیں، اتنے بوجھل ہو جاتے ہیں وہ پھلوں سے لد کر کہ بالکل قریب آ جاتے ہیں ہمارے. کہاں تو وہ اتنا اونچی اس کی جو ہے تناور وہ درخت اس کا کھجور کا، لیکن پھل لگ کر کے اتنا بوجھل ہو جاتا ہے کہ وہ سارے خوشے اسے نیچے کو لٹک جاتے ہیں.
ایک گٹھلی سے درخت نکلا، اس درخت میں سے کیا ہوا؟ اتنے پھل لگے ہیں کہ وہ بوجھ کو نہیں برداشت کر پا رہا ہے پھل۔ یہ کرشمہ تم نے دیکھا کیا ہے؟ اور پانی کا یہ کام ہے۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اسی طرح سے باغ اس کے انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے، مشتبہن وغیرہ متشابہ۔ مشتبہن وغیرہ متشابہ کے معنی کیا؟ پھل ایک، درخت ایک تو یہ کہ مختلف درخت ہیں، ایک ہی پانی سے سب کو جو ہے غذا مل رہی ہے، لیکن درخت بھی ایک، انار کے درخت ہیں، لیکن کوئی زیادہ پھیلا ہوا، کوئی اونچا چلا جا رہا ہے، کسی کے پتے چوڑے، کسی کے لمبے، کسی کا انار جو ہے وہ کسی شکل کا، کسی کا انار کسی شکل کا، کسی کا ذائقہ کسی طرح کا، کسی کا ذائقہ کسی طرح کا۔ تو ایک ہی قسم کے درختوں میں ان میں کتنا بڑا فرق، مشتبہن، ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے نہ ملنے جلنے والے بھی ہیں، مختلف ہیں، مشتبہن وغیرہ متشابہ۔ انظروا الى ثمره اذا اثمر وینعی، ذرا دیکھو تو صحیح ان کے پھلوں کی طرف جب یہ پھل دیں اور جب یہ پختہ ہو جائیں۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، اس میں تمہارے لیے کھلی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لاتی ہو۔ اسی کو یاد ہوگا آپ کو، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے شروع میں نے اس وقت تفصیل سے میں نے کہا تھا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ قرآن فکر کی تعریف کرتا ہے، سراہتا ہے فکر کو، ریکگنائز کرتا ہے، لیکن کون سا فکر؟ فکر وہ جو ذکر کے ساتھ ہو۔ اگر ذکر کے بغیر فکر ہے تو وہ انسان کو ذرہ برابر فائدہ نہیں پہنچاتا، وہ آدمی دور اور بہت دور گمراہیوں میں بھٹکتا چلا جاتا ہے، اور اس کے لیے مزید نقصان یہ ہوتا ہے کہ حجتیں اس پر کھل رہی ہیں، دروازے اس پر نشانیوں کے کھل رہے ہیں، لیکن وہ گمراہیوں میں اور بھٹک رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سزا کا اس نے مستحق بنا لیا ہے، بغیر ذکر کے جو فکر ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں ہم سے زیادہ قدرت کی نشانیاں دیکھنے والے اور اس کا مشاہدہ کرنے والے آج کے سائنٹسٹ ہیں، لیکن جو قرآن شریف میں اطلاع دی گئی تھی کہ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ۔ فرمایا کہ کوئی نشانی آسمان اور زمین کی ایسی نہیں ہوگی جس سے یہ لوگ نہیں گزریں گے اس سے، لیکن الا وهم معرضون من آیات فی السماوات والارض یمرون علیہا وهم عنها معرضون، ایسے گزر جائیں گے جیسے کوئی قابل توجہ چیز ہی نہیں۔ جس طرح اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس سے جو نتیجہ نکالنا چاہیے، اس غور و فکر سے جو فائدہ ان کو حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو نشانیاں قدرت کی ان کے سامنے آئیں گی، آسمانوں کی اور زمینوں کی۔ یوں کہیے کہ سائنس اتنی ترقی کرے گی کہ حقائق کھلیں گے، لیکن بے توجہی برتیں گے اس سے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ، ان میں کے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے، شرک کریں گے۔ آج اسی کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اکثر سائنٹسٹ جو ہیں وہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ ہم سب سے زیادہ کرنے کے باوجود وہ آج بھی گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ان میں فکر تو ہے مگر ذکر نہیں ہے۔ تو ذکر کے بغیر اگر فکر ہوا گمراہیوں سے نہیں بچ سکتا، اور اگر ذکر بغیر فکر کے ہے تو ذکر بے لذت رہے گا۔ سمجھ میں آیا؟ ذکر کے اندر لذت فکر سے پیدا ہوتی ہے، اور فکر کے اندر فائدہ ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔ ان دو چیزوں کی ضرورت ہے۔ اسی واسطے یہاں کہا گیا کہ ان باتوں کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان والی ہو۔ ایمان والی ہوگی تو اس کو ذکر خداوندی نصیب ہوگا، ذکر خداوندی جس کو نصیب ہوگا اسی کے لیے یہ قدرت کی نشانیاں جو ہیں اس کو فائدہ پہنچائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کو جو غور و فکر کرے گا، اس کی قدرت کی گویا کہ لامحدود ہونا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا تصور سے ہوگا، تو اس اپنی ابدیت کا اتنا ہی اس کو احساس ہوگا۔ سمجھ میں آئی نہیں میری بات؟ جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جاہ و جلال کا تصور قائم ہوگا قدرت کے اندر غور و فکر کرنے سے، اتنا ہی اپنی ابدیت اور بیچارگی کا احساس ہوگا، اور یہی اس کی ترقی کی علامت ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ فکر جو ہے وہ ضروری ہے۔ لذت نہیں پیدا ہو سکتی ذکر کے اندر اگر فکر نہ ہو، لیکن فکر ہو وہ بھی ذکر کے ساتھ، ورنہ گمراہیوں میں بھٹکے گا انسان۔
وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، فرمایا کہ اور انہوں نے کر دیا ہے اللہ کے لیے جنات کو شریک، جنات کو شریک بنایا. تو انسانوں کو تو نہیں شریک بناتے تھے، جنات چونکہ ان کے مقابلے میں چھپے رہتے تھے، زیادہ طاقتور تھے، زیادہ کرشمے دکھلاتے تھے، انہی کو اللہ میاں کا شریک بنا دیا جنات کو. وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، حالانکہ اللہ ہی نے ان سب کو پیدا کیا. خالق کون؟ جنات اور انسان کا اللہ. اور عجیب تماشا ہے کہ اس کی مخلوق کو اس کے خدائی میں شریک کر دیا. وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور انہوں نے تجویز کر ڈالے اس اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں، بغیر علم، نہ جانتے ہوئے بھی، کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں. اللہ کے لیے بیٹیاں بھی تجویز ہو گئیں، بیٹے بھی تجویز ہو گئے. بیٹے کون؟ بیٹے تو ہو گئے جنات، اور بیٹیاں کون؟ فرشتے. تو فرشتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں کہہ لیا اور جنات کو اللہ کا بیٹا کہہ لیا. تو یہ فرمایا. قرآن شریف میں ایک جگہ کہا گیا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ اُنَاسًا، کیا ہے وہ؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ بَنِينَ أَصْطَفَى الْبَنَاتِ عَلَى الْبَنِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ. اس سے پہلے کی آیت کیا ہے وہ مجھے سورہ زخرف کے اندر ہے شاید وہ، کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹیاں تجویز کر رکھی ہیں کہ فرشتے جو ہیں اللہ کی بیٹیاں. عجیب تماشا ہے. ان کو کوئی آ کر وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. تو فرمایا کہ ان کو کوئی آ کر کہہ جاتا، اس دور کی جہالت کا جو دور تھا نا، تو ان کو کوئی اگر خوشخبری سنایا کہ آپ کے یہاں بیٹی ہوئی، تو ان کے چہرے پر جو ہیں سیاہیاں دوڑ جائیں. سمجھ میں آئے؟ انہیں خود تو پسند نہیں آتا یہ سننا کہ ہمارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی. وہ جہالت کا دور تھا جہاں گھر داماد آنا، کسی کا داماد بننا ان کے ہاں توہین سمجھا جاتا تھا، اور اسی واسطے وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا کرتے تھے. تو میں تم اپنے لیے تو اس لفظ کو سننا پسند نہیں کرتے کہ تمہارے یہاں گھر میں بیٹی ہوئی، اللہ میاں کے واسطے کہتے ہو اس کی بیٹیاں. تو یہ مطلب نہیں تھا کہ تمہارا وہ سمجھنا صحیح ہے، وہ بھی غلط ہے، لیکن تم اپنے لیے تو ظالموں ایک چیز کو پسند نہیں کرتے، اللہ میاں کے لیے پسند کر رہے ہو. سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ ذات اور بلند و بالا ہے ان باتوں سے جس سے یہ متصف کرتے ہیں اللہ کو. بدیع السماوات والارض، وہ تو ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. اللہ کے دو نام آتے ہیں، ایک خالق اور ایک بدیع. اصل میں بدع کے کیا معنی ہیں؟ بدع کے معنی آتے ہیں، خلق کے پہلے معنی سمجھ لیجئے. خلق کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ایسی طرح سے پیدا کرنا کہ اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہ ہو کسی بھی حالت میں. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ خلق کس کو کہتے ہیں؟ خلق کہتے ہیں کسی چیز کو ایسی طرح سے وجود دینا کہ اس وجود سے پہلے کسی فارم کے اندر بھی وہ چیز موجود نہ ہو. یہ ہے خلق. تو اللہ تعالیٰ نیز سے ہست کرتے ہیں. آپ کہیں گے ارے ہم جو پیدا ہوئے تو ہمارا پہلی فارم جو تھی وہ نطفہ تھی. اچھا بھائی، آدم علیہ السلام کو کہاں سے پیدا کیا تھا؟ تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں بات جا کر ٹھہرے گی کہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا اور صرف اللہ اللہ تھے. تو اس لیے وہ تو ہے خلق. بدع کہتے ہیں کہ ایسی چیز کرنا کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو، اس جیسی کوئی چیز دوسری نہ ہو، اس کو کہتے ہیں بدع. اسی سے وہ بدعت چلی ہے. بدعت کہتے ہیں ایسے کام کو کہ اس کی کوئی مثال اس کام کی حدیث شریعت میں نہیں ملتی. شریعت میں اس کی مثال نہیں، اب وہ کام ایک انسان کر رہا ہے، اس کو اسی لیے بدعت کہتے ہیں. تو بدعت کہتے ہیں کہ ایسا کام کرنا یا ایسی چیز لے آنا کہ جس کی کوئی مثال دوسری نہیں. اللہ سبحانہ و تعالی خالق بھی ہیں، اس لیے کہ اس نے چیزوں کو اس طرح سے پیدا کیا کہ اس سے پہلے اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، نیز سے عدم سے وجود بخشا. اور بدیع بھی ہیں کہ یہ نہیں تھا کہ اللہ میاں کے پاس پہلے سے کوئی نمونہ تھا، کہیں سے دیکھ کر کے نمونہ دیکھ کر سیمپل دیکھ کر کے اللہ میاں نے ویسے بنا دیا. سمجھ میں؟ ایسی کوئی صورت نہیں. جو چیز اللہ نے بنائی ہے اس کے کوئی سیمپل پہلے سے کہیں بھی موجود نہیں تھا. یہ ہے اللہ کے بدیع ہونے کی بات. تو معلوم ہوا کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کا خالق بھی ہے اور پوری کائنات کا بدیع بھی ہے، اس کی کوئی مثال پہلے موجود نہیں تھی. بدیع السماوات والارض، یہ نو ایجاد کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا. انا یکون لہ ولد،
تو آسمانوں اور زمینوں کو تو پیدا کرنے والا یہ ہوا، اور اس کی کوئی مثال پہلے سے موجود نہیں تھی، تو اس کے بیٹے اور بیٹیاں اور اس کے شریک کہاں سے آ گئے؟ اگر یہ ہوتا کہ بھائی ایک آسمان ایک زمین تو اللہ نے بنا رکھا، پہلے سے جو آسمان اور زمین تھے یہ جنات وہاں رہتے تھے، تو یہ اللہ میاں کے بیٹے اور بیٹیاں یہ اللہ نے بنایا، وہ اللہ نے نہیں بنایا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آسمان اور زمین جو کچھ بنایا وہ اللہ نے بنایا، ایسی کوئی مثال پہلے موجود نہیں تھی، تو پھر جو بھی کچھ ہے اس آسمان اور زمین کے اندر وہ اللہ کی مخلوق جو ہے وہ بیٹے اور بیٹیاں کیسی ہو سکتی ہیں؟ انا یکون لہ ولد، کہاں سے ہو سکتا ہے اس کے بیٹا اور نہیں ہے اس کی کوئی بیوی؟ بغیر بیوی کے بیٹا کہاں سے آ گیا؟ یہ تو بیوی بھی تجویز کرو۔ تم اگر یوں سمجھتے ہو کہ اللہ کی اولاد ہونی چاہیے، بے اولادہ ہونا بہت بری بات ہے، اگر یہ سمجھتے ہو تو بے بیوی کا ہونا بھی کسی مرد کا بری بات ہے۔ بتاؤ کون ہے بیوی اللہ کی؟ ظاہر ہے یہ سے کوئی نہیں کہتا، جب نہیں کہتے تو بیٹے بیٹیاں کہاں سے لا رہے ہو؟ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ اگر بیٹے ہوتے تو بیوی کا ہونا ضروری تھا، اس کے بغیر بتلانا یہ ہے کہ ایک چیز تم تجویز کر رہے ہو اور اس کو نہ ہونے کو اللہ میں عیب سمجھتے ہو، تو بیوی کے نہ ہونے کو اللہ کے لیے کیوں عیب نہیں سمجھتے؟ آدھی بات کیوں کہتے ہو تم اللہ کے تعلق سے؟ یہ ہے اپنے خیال کے مطابق۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ نہیں کہ پیدا کر کے انجینئر نے بلڈنگیں بنا کے چھوڑ دی، اب اس کے بعد اس بلڈنگوں میں کیا ہو رہا ہے، کہاں ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے، اس انجینئر کو کیا پتا بیچارے کو؟ اللہ میاں کا کام ایسا نہیں ہے کہ اس نے بنا تو دیا ہے کارخانہ کائنات کا، لیکن اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے وہ اس کے علم سے باہر ہے۔ اللہ کا کام ایسا نہیں، اس لیے پیدا بھی اسی نے کیا اور وہ ہر چیز کے جو ہے ذرے ذرے سے واقف۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، پیدا کرنے والا ہے ہر چیز کا، فاعبدوہ، سو اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے، نگہبان ہے۔ لا تدرکہ الابصار، وہی چونکہ عقیدہ توحید کے دلائل بیان ہو رہے ہیں تو اس لیے یہاں بتایا جا رہا ہے کہ چاہے کوئی بھی چیز ہو اس کا کسی نہ کسی طرح سے احاطہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اس کا احاطہ ہو نہیں سکتا، لہذا جب اس کا احاطہ نہیں ہو سکتا تو ہم جنس نہ ہوئی کوئی چیز، اس کا بیٹا بیٹی ہونے کے لیے ہم جنس ہونا ضروری ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہم جنس تو ہیں نہیں، تو بیٹا بیٹی کہاں سے ہو گئی؟ اس کو یوں سمجھیے آپ، کسی نے کسی عالم نے اس کو بہت اچھے انداز میں اس نقطے سمجھایا ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود مانو تو اس سے پہلے ایک بات کو یوں سمجھیے کہ مثلا ہم ہیں یہاں، ہم میں سے ہر شخص اپنا ایک وجود رکھتا ہے، سمجھ میں آیا نہیں؟ اپنا ایک وجود رکھتا ہے، اور وہ وجود کتنی جگہ میں ہے؟ مان لیجئے تھوڑی دیر کے لیے کہ 1.5 فٹ کے جگہ کے اندر ہمارا وجود ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ایک کرسی پر براجمان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا وجود وہاں ہے۔ جس وقت آپ کا وجود جس جگہ پر ہے ٹھیک اسی وقت اسی جگہ کوئی دوسرا وجود ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ جس وقت آپ کا وجود جس جگہ پر ہے اسی جگہ اسی وقت کوئی دوسرا وجود وہاں ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی پوری کائنات میں ہے، ایک اللہ کا وجود پوری کائنات میں ہے تو دوسرے خدا کا وجود کیسے تم تسلیم کرتے ہو اسی جگہ کے اندر؟ دو وجود تو ایک جیسے ایک جگہ کے اندر نہیں ہو سکتے، یا تو یوں کہو کہ وہ دونوں بالکل مختلف ہیں، تو مختلف ہیں تو وہ خدا نہیں ہو سکتا، مختلف جس لحاظ سے بھی مانو گے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ خدا جو ہے وہ ٹھیک ویسے ہی اختیارات اور قدرتوں کا مالک ہے تو پھر وہ دو وجود یکساں جو ہیں وہ ایک جگہ آ نہیں سکتے، ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے یہاں ایک دوسرے انداز میں اس کو فرما رہے ہیں لا تدرکہ الابصار، اس کو اس کا احاطہ نہیں کر سکتی ہیں نظریں۔ یہ جو میں ترجمہ کر رہا ہوں یہ اصل میں بہت سے پڑھنے والے اعتراضات اور سوالات کا جواب اس ایک لفظ میں آتا ہے کہ نہیں احاطہ کر سکتی ہیں اس کی نگاہیں، وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ ساری نظروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔
इदराक तो असल में कहते हैं पा लेने को, और नजरों के ताल्लुक से जब कहा जाए तो उसके लिए कहा जाएगा कि आंखें देख नहीं सकती उसको, ये कहा जाता है। लेकिन इदराक पा लेने को चूंकि कहते हैं, इसलिए देखना सरसरी नजर का नहीं, बल्कि देखना जो हकीकत को पाले, ऐसे देखने को इदराक बसर कहा जाता है। ये बात जो मैंने कही थी कि इहाता करना, इसका तर्जुमा कर रहा हूं और बहुत से सवालात से इससे बचाव होता है, वो असल में ये है कि इससे ये सवाल पैदा होता है कि क्या अल्लाह का दीद को देखा जा सकता है कि नहीं देखा जा सकता, और ये बात आगे चलते चलते वहां तक पहुंचती है कि क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार किया कि नहीं किया। ये हैं वो बहसें जो इस एक लफ्ज पर खड़ी होती हैं कि अगर इसका तर्जुमा ये किया जाए कि उसको आंखें नहीं देख सकती और वो आंखों को जो है देखता है। तो इसलिए जबकि मसला यह है कि दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला को नहीं देखा जा सकता, दुनिया में, हां आखिरत में देखा जाएगा। एक मसला यह है, आखिरत में अहले जन्नत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखेंगे। हदीस में आता है कि अहले जन्नत जब जन्नत में चले जाएंगे और उनको वहां की सारी नेमतें मिल जाएंगी, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे, ए जन्नत वालों तुम जन्नत में पहुंच गए कि जी पहुंच गए, खुश भी हो कि बहुत खुश हैं, जो तुमसे वादा किया गया था वो नेमतें मिल गई, खुदावंदा वो मिल गई, कुछ और मांगो। और क्या मांगे, तो समझ में नहीं आएगा कुछ और क्या मांगे। तो आखिर अल्लाह ताला एक बात तो ये फरमाएंगे कि मैंने हमेशा के लिए अपने रजा तुमको दे दी, अब मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होऊंगा, ये बड़ी नेमत वहां दी जाएगी। और दूसरी बात जो है वो दुआ मांगेंगे, और अहले इल्म के मशवरा देने पर कि हमने दुनिया में जो कुछ तकलीफें उठाई थी उसी एक जात के वास्ते तो उठाई थी, उसी की मोहब्बत में, और उसका दीदार तो अब तक हुआ ही नहीं, तो लिहाजा दुआ करेंगे अहले जन्नत, ऐ अल्लाह मियां अपना दीदार हमको करा, तेरी मोहब्बत की वास्ते, तेरी जात के खातिर हमने दुनिया में जो कुछ किया सो किया, और तेरे दीदार से अभी तक महरूम है। इस दुआ को कबूल किया जाएगा और अहले जन्नत को अल्लाह ताला दीदार कराएंगे। एक हदीस में आता है कि सुबह और शाम दीदार होगा, तो महबूब हकीकी का सुबह शाम दीदार, क्या कैफियत होगी वहां अहले जन्नत की। उनको तो इस दीदार की लज्जतों ही से फुर्सत नहीं मिलने की। लोग पूछा करते हैं जन्नत में क्या काम होगा, वहां तो बिल्कुल उकता जाएंगे। अरे बेवकूफो, दुनिया थोड़ी यही है यहाँ उकता जाते हैं, वहां उकताहट का कोई सवाल नहीं है, वहां और भी कुछ नहीं, सारी नेमतों के मुकाबले में वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार जो होगा उसकी लज्जतें इतनी होंगी कि जिसका यहां कोई अंदाजा ही नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल ये कि अहले जन्नत को दीदार कराया जाएगा। तो आलम आखिरत में तो दीदार है, दुनिया में नहीं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपसे पूछा गया कि या रसूल अल्लाह, आपने अल्लाह ताला को देखा? आपने फरमाया कि मुझको दिखलाए गई वो चीज कि जिसकी मिसाल कुछ भी नहीं है। तो मालूम हुआ कि दीदार हुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। वो बहस अलग है कि मेराज कैसी हुई और कैसी नहीं हुई, मैं इस वक्त उस बहस को यहां नहीं ला रहा हूं। लेकिन बहरहाल उसका जवाब ये देते हैं कि वो खुद दूसरा आलम है, वो आलम दुनिया है ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जो दीदार कराया गया वो इस दुनिया के अंदर नहीं कराया गया, वो आलम ही दूसरा है। तो आलम आखिरत भी दरअसल वहीं होगा, जन्नतें भी उसी आसमानों के ऊपर होंगी, वहीं जो जन्नत, इसीलिए जन्नतुल मावा जो कहा गया ना, सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, वो 7वें आसमान पर जो सिदरतुल मुंतहा वो बेरी का दरख्त है, फरमाया कि इंदहा जन्नतुल मावा, वहीं है वो जन्नतें, जन्नतुल फिरदौस वहीं है। तो आसमानों के ऊपर जन्नतें होंगी और वहीं दीदार होगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। तो वक्त का फर्क है, वो क़यामत के बाद अहले जन्नत को दीदार हो जाएगा, क़यामत से पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीदार करा दिया गया। तो वह है ही उस आलम की बात। इस आलम के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार नहीं हो सकता। लेकिन यहां इसमें एक और सवाल ये पैदा होता है कि यहां तो आलम दुनिया और आलम आखिरत की बहस ही नहीं, यहां तो मसला जो है वो कहा गया कि उसको ला तुद्रिकुल अब्सार, ये नहीं कहा गया कि ला तुद्रिकुल अब्सार फिद दुनिया वलाकिन फिल आखिरा, ये तो नहीं कहा गया। इसलिए उसका फिर मुफस्सिरीन ने ये कहा कि दीदार होगा आलम आखिरत में भी, लेकिन वो दीदार इस तरह नहीं होगा कि पूरी जात खुदाबंदी को इंसानों की नजरें जो हैं वो इहाता कर लेंगी, इस तरह दीदार नहीं होगा।
دیدار ہوگا، اللہ کی تجلی ہوگی، جو بھی جس طرح بھی ہوگی، لیکن پورے ذات خداوندی کا احاطہ ہو جائے ممکن نہیں ہے۔ تو لا تدرک الابصار کے معنی یہی ہوئے نکلے کہ اللہ کی ذات کا نظریں احاطہ نہیں کر سکتی، ہاں وہ خود ہر جگہ اس طرح سے ہے کہ وہ نظروں کا احاطہ کیے ہوئے، کسی کی نظر جو ہے اس کے قدرت سے اور احاطے سے باہر نہیں ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، کیوں احاطہ نہیں کر سکتی نظریں اس کی؟ اس واسطے کہ وہ حد درجے لطیف ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لطیف، لطافت کثافت کے مقابلے میں ہے۔ تو جتنی چیزیں کثیف ہوں گی، یعنی اس کے اندر جسمانیت بڑھتی چلی جائے گی، اتنی ہی اس کی کثافت بڑھے گی اور وہ دکھائی دینے کے قابل ہوگی۔ جتنی لطافت اس میں سے بڑھتی چلی جائے گی، کثافت گھٹے گی، اتنا ہی وہ نظر نہ آنے والے ہوگی۔ آپ دیکھتے ہیں مٹی آپ کو ایک جگہ ٹھہری ہوئی نظر آتی، کثیف ترین چیز ہے۔ آگ جو ہے آپ کو نظر تو آتی ہے، مگر آگ کا کوئی جز اگر آپ متعین طور پر دیکھنا چاہیں وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ سمجھ میں آ رہی نہیں بات؟ آگ جو لپٹ ہے آگ کی، وہ لطافت کی وجہ سے نظر تو آ رہی ہے، لیکن اتنی لطافت اس میں ہے کہ اگر آپ متعین جز کو اس لپٹ کے دیکھنا چاہیں تو نہیں دیکھ سکتے۔ ٹھیک ہے نہیں بات؟ لیکن وہ بھی اگر دیکھ رہے ہیں تو اس لیے کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ کثافت ہے۔ آگے چلیے، ہوا اس سے بھی زیادہ لطیف ہے، تو ہوا چلتی بھی تو معلوم ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ تو اگر مخلوق کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اتنی لطافت ہے کہ اس لطافت کی وجہ سے ہم آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، تو خود خالق کے اندر اگر اتنی لطافت ہو کہ اس کو ہماری نظریں نہ پا سکیں تو اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں۔ تو وہ ہر جگہ ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آتا۔ کیوں نہیں نظر آتا؟ اس لیے کہ لطیف ہے۔ جیسے کہ ہوا سب جگہ ہے لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہی، کیوں؟ اس لیے کہ لطیف ہے۔ تو اس واسطے جو لوگ اس سے انکار کریں اگر اللہ میاں سب جگہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتا، ان سے پوچھو کہ ہوا کیوں نہیں نظر آتی؟ محسوس ہوتی ہے، نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اللہ تھا وہ هو اللطیف، وہ لطیف ہے اس لیے نظر نہیں آتا، اور وہ هو یدرک الابصار جو کہا تھا کہ وہ نظروں کو احاطہ کیے ہوئے، الخبیر اس کی صفت ہے، وہ باخبر ہے ساری چیزوں سے، اس لیے لوگوں کی نظریں جو ہیں دیکھنے والی وہ بھی اس کے احاطے سے باہر نہیں۔ بہت اچھا، بس تو پھر واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت اچھا، من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت
لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممتدين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی وہ نعمتیں بتلائی گئیں جس سے ایک طرف اس کا حقیقی منعم ہونا واضح ہوتا ہے اور دوسری طرف اس کی قدرت کی وسعت سامنے آتی ہے کہ وسیع القدرت ذات ہے، کائنات میں ہر چیز اس کی پیدا کی ہوئی اور ہر جگہ اسی کا تصرف ہے، اور وہ آنکھوں سے نظر نہیں آتا اس لیے کہ لطیف ہے، لیکن وہ خود ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تو دیکھنے والی آنکھ کو بھی وہ دیکھتا ہے، ہاں آنکھیں اس کو نہیں دیکھ پاتی۔ یہاں سے فرما رہے ہیں کہ تمہارے پاس بصیرتیں آ چکی ہیں تمہارے رب کے پاس سے۔ بصیرت کہتے ہیں دراصل جس کو میں اپنے لفظوں میں یہ کہوں گا دل کا دیکھنا، جس کو کہا جائے گا سمجھ۔ آنکھوں سے دیکھنا جو ہے اس کو کہتے ہیں بصارت، اور دل کے دیکھنے کو کہتے ہیں بصیرت۔ تو بصائر بصیرت کی جمع ہے، اور بصارت جو ہے اس کی جمع آتی ابصار۔
تو وہاں لا تدرکہ الابصار جو کہا گیا وہ بصر کی جمع ہے، آنکھیں جو ہیں وہ اس کو نہیں پاتی، اور یہاں بصائر یہ بصیرت کی جمع ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ جس بات سے دل کو اطمینان ہو جائے، تو دل کو اطمینان ہوتا ہے کسی چیز کے پروف سے، آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیز سے ہی اطمینان ہو ضروری نہیں، سنی ہوئی چیز ہی سے اطمینان ہو ضروری نہیں، دل کے کام کرنے کے انداز جو ہیں بالکل مختلف ہیں، جس چیز سے بھی اس کو اطمینان ہو جائے، مقصد تو ہے وہ اطمینان، لیکن ہاں اطمینان ہوگا پروف سے، اطمینان ہوگا ریزن سے، اطمینان ہوگا حکمت سے اور دلیل سے۔ اسی لیے یہاں بصائر کے معنی ہیں دلیلیں، اس لیے کہ وہی اطمینان پہنچاتی ہیں دل کو۔ تو آ چکی ہیں تمہارے پاس دلیلیں تمہارے رب کے پاس سے۔ کیا ہیں وہ دلیلیں؟ معجزات پیغمبر کے، جن میں سب سے بڑی چیز خود قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک اللہ کے ایک ہونے